السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات مکرمات، ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 78 صفحہ نمبر 677 کے باب فی تغییر الاسم القبیح سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو ظاہراً باطناً قولاً فعلاً عادتاً عبادتاً اپنے حکمان نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق بنانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ کتاب سے سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ باب فی تغییر الاسم القبیح، کہ برے نام کو بدل دینے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیۃ وقال انت جمیلۃ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور فرمایا تو جمیلہ ہے، کیونکہ عاصیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن محمد بن عمرو بن عطاء ان زینب بنت ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما سألته ما سمیت ابنتک، ما سمیت ابنتک قال سمیتها برا، فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن هذا الاسم سمیت برا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم، فقال ما نسمیها قال سموها زینب، سموها زینب برا۔ حضرت محمد بن عمر بن عطا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، محمد بن عمر بن عطا سے، کہ تم نے کیا نام رکھا ہے اپنی بیٹی کا؟ کہا کہ میں نے اس کا نام سمیتها مرہ، کہ میں نے اس کا نام جو ہے وہ برہ رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع کیا ہے، میرا نام پہلے برہ رکھا گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خود سے پاک باز نہ بنو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں پاک باز کون ہے۔ پھر پوچھا ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زینب نام رکھ دو۔ عن حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة ابن أخضري أن رجلا يقال له أثرم فكان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أسرم، قال بل أنت زرع، کہ حضرت اسامہ بن اخضری تمیمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جسے اسرم کہا جاتا تھا اس جماعت میں تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، یا اس گروہ میں تھا جو رسول پاک علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں اسرم ہوں، اسرم ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم زرع ہو، بلکہ تم کیا ہو؟ زرع ہو۔ عن یزید یعنی ابن المقدام بن شریح عن ابی عن جد شریح عن ابی عنی رضی اللہ تعالی عنہما انہ لما وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع قومه سمعهم يكنون بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكن أبا الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي
فرضی کل الفریقین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن هذا فما لك من الولد قال لي شریح ومسلم وعبد اللہ قال فمن اکبرهم قال قلت شریح قال فانت ابو شریح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضرت ہانی کندی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ جب وہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس اپنی قوم کے ساتھ وفد میں آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے سنا، وہ انہی ابو الحکم کی کنیت سے پکار رہے تھے قوم کے لوگ۔ آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ حکم تو اللہ کی ذات ہے اور حکم اسی کا ہے، تو تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کو جب کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، تو دونوں فریق اس فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احسن ھذا، کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے، تو کیا تمہارے لڑکے بھی ہیں؟ اللہ کا من الولد قال علی شریح و مسلم و عبداللہ، کہ میرے شریح نے، انہوں نے کہا کہ شریح، مسلم اور عبداللہ میرے بیٹے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ان میں سے فمن اکبرہم، ان میں سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ شریح، فرمایا تم ابو شریح ہو۔ عن سعید بن المسیب عن ابی عن جدہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له ما اسمک قال حزن قال انت سهل حزن انت سهل قال لا بل قال لا لسال يطع ويمتهن قال سعيد فظننت انه سيصيبنا بعده حزنة قال ابو داود وغير النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسم العاص وعزیز وعطلہ وشیطان والحکم وغراب وحباب وشہاب فسماہ ہشاما ای حربا وسمى حربا سلاما وسمى الملتجئ المنبعث وأرضا تسمى عفرا سماه خضرا وشعب الزلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنبة سماهم بنو الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة۔ قال ابو داود ترکت اسانیدها للاختصار۔ سعید بن مسیب کے دادا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے دادا سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حزن، فرمایا تم سہل ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سہل روندا اور ذلیل کیا جاتا ہے، یوتا و یمتحن، روندا اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو سعید کہتے ہیں کہ میں نے جانا کہ اس کے بعد ہم لوگوں کو دشواری پیش آئے گی۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص، عزیز، عطلہ، شیطان، حکم، غراب، حباب اور شہاب کے نام بدل دیے اور ان کے نام رکھے، اور شہاب کا نام سماہ ہشامن، شہاب کا نام ہشام رکھا، شہاب کا نام ہشام رکھا، وشہاب فسماہ ہشامن، اور حرب کا نام سلمہ رکھا، سلم، اور مزتجے کا نام منبعث رکھا، اور ارزن کا نام، اور جس زمین کا نام عفرا تھا، وہ ارزن تو سما عفرتن، کہ وہ زمین جس کا نام عفرا تھا سماہا خضرا، اس زمین کا نام خضرا رکھا، و شعب الزلالہ کا نام شعب الہدا رکھا، اور بنو زنیہ یا بنو زنیہ ان کا نام بنو رشدہ رکھا، بنو رشدہ، اور بنی مغویہ کا نام بنی رشدہ رکھا۔ امام ابو داود فرماتے ہیں
کہ میں نے اختصار یعنی مختصر کرنے کی غرض سے ان سب کی اسناد ذکر کرنا چھوڑ دی ہیں۔ عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال من انت قلت مسروق بن الاجدہ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاجدہ شیطان، کہ مسروق کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں مسروق بن اجدہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اجدہ تو شیطان ہے۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسمین غلامک رباحا ولا یسارا ولا نجیحا لا تسمین غلامک رباحا ولا یسارا ولا نجیحا ولا افلح فإنك تقول اثم هو فيقول لا انما هن اربع فلا تزيدن علی۔ تو یہاں سے یہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچے یا اپنے غلام کا نام یسار، رباح، نجیح اور افلح ہرگز نہ رکھو، افلح ہرگز نہ رکھو۔ اس لیے کہ تم پوچھو گے کہ کیا وہاں وہ ہے؟ تو جواب دینے والا کہے گا نہیں۔ مثلا تم پوچھو گے رباح، جواب دینے والا کہے گا نہیں۔ افلح یعنی کامیابی ہے، نہیں۔ نجیح یعنی کامیابی ہے، تم کہو گے نہیں۔ یعنی تم پوچھو گے وہاں وہ ہے، وہاں افلح ہے، تم کہو گے نہیں۔ جواب دینے والا کہے گا کہ نہیں ہے، یہ بس چار ہیں اور تم اس سے زیادہ مجھ سے نہ نقل کرنا۔ تو عن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نسمی رقیقنا اربعۃ اسماء افلح و یسار و نافع اور رباح۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اپنے لڑکوں کا یہ چار نام رکھیں، افلح، یسار، نافع، رباح۔ یہ ہم اپنے غلام کا نام افلح، یسار، نافع اور رباح رکھیں، اسے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عشت ان شاء اللہ انہا امتی ان یسموا نافعا و افلح و برکۃ قال لا مشی ولا ادری اذکر نافعا ام لا فإن الرجل يقول اذا جاء اثم برکۃ فیقولون لا۔ قال ابو داود رحمہ اللہ تعالی روا ابو زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ لم یذکر برکہ، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا، اگر اللہ نے چاہا اور میں زندہ رہا تو میں اپنی امت کو روکوں گا اس بات سے کہ وہ نام رکھیں نافع، افلح اور برکت۔ عامش کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے نافع کا ذکر کیا یا نہیں کیا، اس لیے کہ آدمی کہے گا جب آئے گا کیا برکت ہے؟ برکت بچے کا نام ہے نا، کوئی آنے والا پوچھے گا جی برکت ہے، کہیں گے نہیں، لوگ کہیں گے نہیں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اسی طرح روایت کیا، اس میں برکت نام کا ذکر نہیں کیا، برکت نام کا ذکر نہیں کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبلغ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخنا اسم عند اللہ یوم القیامہ رجل یسمى بملک الاملاک۔ قال ابو داود رواہ شعیب ابن ابی حمزہ عن ابی الزناد باسنادہ قال اخنا اسم
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ذلیل نام اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا، سب سے ذلیل نام والا اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہوں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شعیب بن نبی حمزہ نے اسے روایت کیا ابو الزناد سے اسی سند کے ساتھ، اس میں اخنا اسم ہے۔ اس باب میں واضح فرما دیا کہ برا نام اپنے بچوں کا نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ نام جس کا معنی تو درست ہو لیکن استعمال میں عجیب لگے اور غلط مطلب اس کا نکلے تو تب بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ مثلا کسی کا نام ہے افلح، افلح کا معنی کامیاب، نجیح کا معنی کامیاب، برکت کا معنی برکت والا۔ کسی نے پوچھا جی افلح ہے گھر میں؟ نہیں ہے، مطلب کامیابی نہیں ہے اس گھر میں۔ جی برکت ہے؟ نہیں جی برکت نہیں ہے، خود اپنے آپ کو برکتوں سے محروم کر دیا۔ لیکن جب پوچھا افلح، جواب ملا نہیں۔ اب بجائے آدمی کے یا جس کا نام پوچھا اس کے مطلب بنا کہ ہمارے گھر میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جی برکت ہے گھر میں؟ اس نے تو پوچھا تھا کہ برکت آدمی ہے، نے کہا نہیں، مطلب یہ کہ برکت ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، برکت نام کا بندہ بھی آ جاتا ہے، برکتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ برکت کا انکار اس کے منہ سے ثابت ہو جائے، تو اس لیے۔ اور ایسا نام جس میں متکبرانہ اور جابرانہ معنی پایا جائے، جیسے شہنشاہ، بہت لاڈ پیار سے اپنے تو بڑا شہنشاہ ہے، وہ بڑا ہی شہنشاہ ہے فلاں آدمی، تو قیامت کے دن کیا فرمایا سب سے ذلیل نام والا انسان وہ ہوگا جس کا نام کیا ہوگا، جس کو لوگ دنیا میں شہنشاہ کہتے ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو ظاہراً باطناً قولاً فعلاً عادتاً عبادتاً، اپنی زندگیاں، اپنے بچوں کی زندگیاں اور روحانی نسبی اولادوں کی زندگیاں، ان کو 100% اللہ اپنے احکامات نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اگلا باب ہے باب فی الالقاب، القاب کا بیان، اس کے بارے میں ہے کہ حدثني ابو جبيرة بن ضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون ما يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب۔ کہ ابو جبیرہ بن ضحاک کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی بنو سلمہ کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ولا تنابزوا بالألقاب، کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، برا ہے، برے ناموں سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برے نام سے پکارنا یہ برا ہے، ایمان کے بعد برے نام سے پکارنا برا ہے۔ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ولیس منا رجل الا ولہ، کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا مگر اس کے 2 یا 3 نام تھے۔ آپ علیہ السلام نے پکارنا شروع کیا اے فلاں، تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نام سے نہ پکاریے، رک جائیے، وہ اس نام سے جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے، چڑھتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔